السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہماری گفتگو پارہ نمبر 14 کے حوالے سے ہوگی۔ آج ہم نے الحمدللہ تراویح میں پارہ نمبر 15 مکمل کیا، سورۃ الکہف، لیکن ہمارا درس میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آج ہم پارہ نمبر 14 آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 میں دو سورتیں ہیں، ایک سورۃ الحجر اور دوسرے سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس کی آیت نمبر 2 میں، جو کہ پارہ نمبر 14 کی پہلی آیت ہے، اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی۔ یہ آیت سن کر کے نا ایمان والوں کو تسلی ہونا چاہیے۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سارے کافروں کی یہ چاہت ہوگی، وہ یہ چاہیں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور یودنا، یودو کا یہ جو لفظ ہے اسی سے الودود ہے، اور الودود کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والے، اسی لیے اللہ کا ایک نام بھی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، اس کے لیے الودود کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، یودو، کافر بہت شدید خواہش کریں گے لو کانوا یعلمون، کہ کاش یہ مسلمان ہوتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذرہم یاکلوا، ان کو چھوڑ دو، یاکلوا، کھانے دو، دنیا میں مست رہنے دو، اپنی آرزوؤں میں، اپنی تمناؤں میں زندگی گزارنے دو، فسوف یعلمون، بہت جلد ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون۔ تو آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کا ایمان اللہ پر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ایمان پر باقی رہنے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ قرآن مجید جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جس کی آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کی آیتیں ہم سنتے ہیں، اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے کیسے حفاظت کیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ لکھ لو، صحابہ لکھ لیتے تھے، کہیں چمڑی پر، کہیں جو ہے پتھر پر، لکڑی پر، جو بھی ملا ان کو انہوں نے لکھ لیا اور دماغ میں، سینے میں محفوظ کر لیا۔ اس کے لیے پوری ایک باقاعدہ ٹیم تھی، باقاعدہ ایک ٹیم تھی، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، حضرت معاویہ بن ابو سفیان، حضرت ابو زید، یہ پوری ٹیم تھی اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں کی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگیں شروع ہوئی، جنگوں میں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بات رکھی کہ جنگوں میں ہمارے ساتھی جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ایسے تو قرآن ایک دن مکمل ختم ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے؟ کہا قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جس کام کو نبی نے نہیں کیا اس کام کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ تو خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ میرا دل نہیں قبول کر رہا، لیکن پھر اللہ نے میرے سینے کو اس کے لیے کھول دیا، اور پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب رہا کرتے تھے، نوجوان صحابی تھے اور کاتبین وحی میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ ہم قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ آپ دونوں ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ خیر کا کام ہے، کر لیا جائے۔ تو بہرحال یہ تیار ہو گئے، کہتے اللہ نے میرا بھی سینہ دل کھول دیا۔ اور پھر یہ بات بھی وہ کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام زیادہ آسان تھا اس کی بنسبت کہ میں جو ہے قرآن کو ایک جگہ جمع کروں۔ اور اس ٹیم کا مجھے انہوں نے سرپرست بنایا، ذمہ دار بنایا، لیڈر بنایا، اور باقاعدہ پوری ایک ٹیم بنائی گئی کہ قرآن کو جمع کیا جائے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ہیں۔ کیسے قرآن کو جمع کیا گیا؟ جس بھی صحابی کے پاس جو بھی آیت تھی، چاہے وہ چمڑی پر ہو، پتوں پر ہو، کسی بھی چیز پر ہو، اس کو منگوایا گیا، اور ہر ایک آیت کے لیے دو گواہوں کو جمع کیا گیا، ہر آیت کے لیے، جب تک کہ کسی بھی آیت کے لیے دو گواہ نہیں ملے اس آیت کو یا اس بات کو نہیں رکھا گیا۔ یہاں تک کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں آئیں کہ جس کے بارے میں کوئی دوسرا گواہ نہیں ملا. یہ دونوں آیتیں صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. تو مسئلہ یہ آیا دوسرا گواہ کیسے ان دونوں آیتوں کو ہم قرآن کا حصہ مان لیں, ہماری شرطوں کے خلاف ہے یہ. تو پتہ چلا یہ وہ صحابی ہیں جن کی اکیلے ایک سنگل گواہی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں 1-2 آیتیں ایک ہی صحابی کے پاس, لیکن وہ صحابی کون سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا. بہرحال اس کو بھی لکھ لیا گیا. اس طریقے سے پورا قرآن ایک جگہ صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کام کروا. اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ یہ سورتوں کی جو ترتیب ہے آیتوں کی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ساری آیتوں کی سورتوں کی ترتیب رکھی ہوئی. یہ صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا. سورۃ البقرہ کی کون سی آیت کہاں رہے گی, کیسے رہے گی, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جا چکے تھے. خالی ان کو جمع کرنا تھا. نبی کے زمانے میں کیوں نہیں جمع کیا گیا تھا؟ کیونکہ قرآن کنٹینیو نازل ہو رہا تھا. اگر اس آیت کو لکھ دیتے پھر اس کو مٹانا دشوار ہوتا کہ اس کو لے کر کے یہاں آؤ. آج کے زمانے کی طرح کاپی پیسٹ کرنے والا معاملہ تو تھا نہیں, اس لیے لکھنا مشکل ہو جاتا. تو نبی کے زمانے میں اس لیے قرآن کو نہیں جمع کیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا, اور جمع ہونے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو یہ جمع کیا گیا قرآن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. ان کی وفات ہو گئی, عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہا, اور ان کی وفات ہو گئی تو ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن رہا. اب عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہماری اسلامی حکومت دور دور تک پھیل چکی ہے, لوگوں کے لہجے, لوگوں کے بولنے کا انداز, ساری چیزیں الگ ہو چکی ہیں. تو ایسا کیا جائے کہ قرآن کو ایک لغت پر جمع کر دیا جائے, ایک مصحف کی شکل دے دی جائے, اور اس مصحف کو لکھ کر کے الگ الگ علاقوں میں حکومتوں میں بانٹ دیا جائے. ابھی تک قرآن بانٹا نہیں گیا تھا, صرف ایک جگہ جمع کیا گیا تھا. اس کے نسخے پرنٹ نہیں کروائے گئے تھے اس زمانے کے حساب سے, بلکہ وہ سلسلہ جمع کرنے کا ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہا, حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو باقاعدہ لکھا گیا, مصحف کی شکل دی گئی جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتا ہے. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں, مصحف عثمانی کہتے ہیں. اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. تو لکھا گیا اور عربی زبان میں لکھا گیا. چاہے الگ الگ حکومتیں, دنیا کی دوسری جگہوں میں حکومتیں پھیل چکی تھی جہاں کی زبان عربی نہیں تھی, لیکن بہرحال ایک لغت, ایک زبان, ایک لینگویج میں قرآن کو لکھ کر کے الگ الگ علاقوں میں پھیلا دیا گیا, اور کہا آج سے اسی لہجے اور اسی قرآن اور اسی انداز میں قرآن پڑھنے کے سب لوگ مکلف ہیں. اس طریقے سے قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا. پہلے صحابہ کے حفاظ کے سینوں میں تھا, پھر قرآن جمع ہو گیا, پھر قرآن کی ترتیب دی گئی اور اسے علاقوں میں پھیلا دیا گیا. یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اور دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو بائی ہارٹ, جس کو زبانی ایک سے لے کر کے الف سے لے کر کے یا تک لوگ یاد کر لیں سوائے قرآن مجید کی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہے, وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. قرآن کے نسخے ختم ہو جائیں, قرآن کے ایڈیشن ختم ہو جائیں, قرآن کا آن لائن آف لائن سب کچھ ختم ہو جائے, لیکن حفاظ کے سینوں میں الحمدللہ یہ قرآن موجود ہے, اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اسی لیے ایک جاننے والے نے جانچنے کے لیے, کسی جو ہے یہودی یا عیسائی نے جانچنے کے لیے ایک مرتبہ کیا کیا, اس نے بائبل کے نسخے لکھے اور اپنی طرف سے جو چاہا لکھ دیا, اس کو پرنٹ کروایا, مارکیٹ میں لے گیا, سارے نسخے ختم ہو گئے. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس نے تورات لکھا, تورات کے اندر تحریف کیا, تبدیلی کیا, اس کو پرنٹ کروایا, مارکیٹ میں لے گیا, بانٹ دیا, سارے لوگوں نے لے لیا, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن قرآن بھی اس نے غلط سلط لکھ کر کے, آیتوں کی ترتیب الٹ پلٹ کر کے لکھا, اور لکھنے کے بعد مارکیٹ میں لایا, لوگوں کا اعتراض آیا, یہ تو قرآن نہیں ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ بائبل پر اعتراض نہیں, تورات پر اعتراض نہیں, اعتراض ہو رہا ہے تو صرف قرآن پر, کس کی آیتیں یہاں وہاں کر دی گئی ہیں, وہ مسلمان ہو گیا یہ سوچ کر کے کہ یہ قرآن ایسا ہے جو اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے, نہ آگے سے آ سکتا ہے, نہ ہی کسی طرف سے آ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. یہ قرآن کے حوالے سے ایک ہلکا سا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہر طرح کے خزانے اللہ کے پاس, کسی چیز کی ضرورت ہو اسی سے مانگو. اللہ کی رحمت کی ایک دلیل ہے. اس کے بعد اللہ نے آدم اور ابلیس کا تذکرہ کیا ہے, وہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں. اللہ کی رحمت کی ایک دلیل ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8.
یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گھر آنے والے مہمانوں کا، لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا، جس کو ہم پارہ نمبر 12 میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سورہ کے اخیر میں 3 اہم باتیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے گستاخ کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کئی گستاخ پیدا ہوئے، کعب بن اشرف یہودی، ابو رافع سلام بن ابی الحقیق، اس طریقے کے کئی گستاخ پیدا ہوئے، اللہ نے صحابہ کے ذریعے ان کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد کے زمانے کی پوری ایک تاریخ دیکھ لیجیے، اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس آیت کے اخیر میں کہ اگر آپ ڈپریشن میں، تکلیف میں، کسی الجھن میں، کوئی چیز آپ کو ستا رہی ہے، کسی چیز کا آپ کو خدشہ ہے کہ میرے ساتھ فیوچر میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا بھلا کہتے تھے، جو ہے آپ کو ساحر، پاگل، مجنون، شاعر، اور محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے۔ محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور مذمم کا مطلب جس کی برائی بیان کی جائے، تو آپ کو محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہوتا، آپ کا دل سینہ تنگ ہوتا تھا کہ لوگ میری باتوں کو قبول نہ کر کے الٹا مجھ پر الزام لگاتے۔ تو اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، آپ کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ 2 کام کرنا ہے آپ، نمبر 1 اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ یہ 2 چیزیں اگر مصیبت کے، پریشانی کے وقت آپ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی الجھن اور تکلیف سے بچا لیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک آخری بات اس سورہ کے حوالے سے، اللہ نے کہا عبادت کس کی کرنی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرنی، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ کب تک کرنی ہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، کیا آ جائے، موت آ جائے۔ یقین کو اللہ نے موت کہا، کیوں؟ اس لیے کہ موت سے زیادہ یقینی چیز کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں صوفی حضرات، تصوف والے، جو ہمارے بھائیوں کیا، تبلیغی جماعت والوں کیا ایک اعلیٰ لیول ہے، کیا کہتے ہیں، یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے، پھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ہو اللہ ہو، یہی سب کرتے رہو۔ یقین کا مطلب موت، رب کی عبادت کرنی یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین، یہ تصوف صوفیوں کے یہاں جب یہ ساری چیزیں، طریقت، شریعت اور نہ جانے کیا کیا جب سلسلہ شروع ہوا، تو دین کا تیا پاچا کر کے رکھ دیا اور دین کی شکل و صورت بگاڑ کر کے رکھ دی۔ عبادت زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی، اور اس سورہ کو بعض صحابہ نعمتوں والی سورہ کہتے تھے۔ اس سورہ کا نام وہ کہتے تھے کہ یہ نعمتوں والی سورہ ہے۔ کیوں؟ اس سورہ میں اللہ نے نعمتوں سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، ساری چیزیں ذکر کر دی۔ ابھی ایک بعد دیگرے ہم ساری چیزیں دیکھیں گے۔ تو یہ سورہ، اچھا بہت ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، تو اس کو شہد کے نام پر کیوں رکھا، شہد کی مکھی کے نام پر یہ سورہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ انسان کے لیے قرآن میں اللہ نے جو شفا والی چیزیں بیان کی ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر ایک قرآن، اور نمبر 2 شہد کی مکھی۔ فیہ شفاء للناس، ابھی آگے آیت آئے گی۔ اس لیے اللہ نے اپنی تمام نعمتیں جب گنوائی تو ان نعمتوں میں اس نعمت کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا کہ جس سورہ کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے۔ اللہ نے نعمتوں کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے فرشتے، اللہ کی نعمت ہے، ان کے ذریعے اللہ بہت سارے کام لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ نمبر 3، جانوروں کو پیدا کیا۔ ان جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کی سواری کرتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن پر مال ہم لوڈ کر کے یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں، یہ جانور۔ اس کے بعد اللہ نے پانی کی نعمت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد رات، دن، سورج، چاند، ستارے۔ اس کے بعد انسانوں میں مختلف کلر اور مختلف رنگ کے انسان اللہ نے پیدا کیے۔ اس کے بعد سمندر کا تذکرہ کیا، سمندر سے ملنے والے گوشت کا تذکرہ کیا، مچھلیوں کا تذکرہ کیا، اور سمندر میں چلائی جانے والی کشتیوں کا تذکرہ کیا، اور زمین میں لغزش اور جو ہے زمین کے اندر زلزلہ نہ آئے، اللہ نے اس کے لیے پہاڑ زمین میں ڈال دیے، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے تارے اور ستارے پیدا کیے تاکہ اس کی روشنی میں لوگ اپنا راستہ طے کر سکیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ یہ آیت 2 جگہ اللہ نے رکھی۔
اس سے پہلے سورہ ابراہیم کا ہم نے بیان کیا تھا، آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں تمہیں دے دی، دنیا میں سب کچھ ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی اللہ نے یہی کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، لیکن دونوں جگہ آیت کی اینڈنگ جو ہے نا وہ اللہ نے الگ الگ کیا ہے۔ وہاں سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا تھا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان نعمتیں پاتا ہے اور نعمتیں پا کر کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، بندہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کیا کرتا ہے؟ بندے کو معاف کرتا ہے، بندے کو معاف کر۔ یہ انسان کا کردار ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ سب کا معبود ایک ہے، اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور انبیاء اور رسولوں کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر، نبی اور رسول آئے سب کو اللہ نے ایک ہی مشن دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر وہ طاغوت، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان تمام کو طاغوت کہا جائے گا۔ تو انبیاء کرام نے طاغوت کی عبادت سے منع کیا ہے۔ اللہ نے ایک بات ذکر کی کہ دنیا میں جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے، سب کے سب۔ کسی عورت کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے، عورت کا کام اصل گھر سنبھالنا ہے، اور نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کبھی اس کو یہاں جانا، کبھی یہاں جانا، کبھی کچھ مسئلہ، کبھی کچھ مسئلہ۔ عورت اس ذمہ داری کی اہل نہیں تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کسی بھی عورت کو نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کئی لوگ اس کے اوپر بھی ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ کیسے کیسے دماغ کے لوگ ہیں۔ اچھا، اللہ نے ایک چیز بیان کی کہ اگر کوئی چیز آپ کو دین کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو کیا کرو؟ پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، معلوم نہ ہو تو پوچھو، معلوم نہ ہو تو پوچھو، لیکن معلوم ہو کہیں سے جواب مل گیا تو پھر دوسرے سے جواب لینے مت جاؤ۔ ہمارے یہاں یہ لوگوں کا طریقہ، یہ عالم صاحب سے جواب پوچھا، مل گیا، تسلی نہیں، دوسرے والے سے پوچھیں، وہاں بھی مل گیا، تسلی نہیں، تیسرے والے سے پوچھیں، ایسا لگا سب کو آزما رہے ہیں کہ سب کا جواب الگ الگ ہوگا۔ بھائی ہمارے یہاں یہی تو خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، بولنے کا، بتانے کا، سمجھانے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، الفاظ اور جملے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن رزلٹ کیا رہے گا؟ وہی رہے گا، جواب وہی رہے گا، معمولی سے فرق کے ساتھ۔ تو معلوم نہ ہو تو کسی اہل علم سے، کسی عالم سے سوال کر لو۔ اللہ نے پھر سے نعمتوں کا تذکرہ کیا، کئی ایک نعمتیں گنوائی کہ اللہ خوف کی حالت میں تمہیں امن دیتا ہے، اور کائنات کی دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، لہٰذا اے لوگو اللہ کو چھوڑ کر کے اس سے زائد معبود مت بناؤ، 2 معبود، 3 معبود، 4 معبود، کروڑوں معبود مت بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ اکیلا معبود ہے۔ اور اللہ نے پھر کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت اللہ نے کامن نہ ہو، نکرہ تحت النفی آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تمام نعمتوں کو، چھوٹی سے چھوٹی نعمت، بڑی سے بڑی، جو بھی ہے فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور انسان کی ناشکری کتنی بڑی ہوئی ہے کہ انسان نے اتنی جرات کر لی کہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا۔ یہ اللہ کے تعلق سے گستاخی ہے۔ اچھا، سوال ہوا کہ اللہ نے بیٹیاں جو بنائی ہیں یہ کہاں سے آئی؟ تو کیا کہا جواب دینے والے نے؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ اللہ نے جن سردار کی بیٹیوں سے نعوذ باللہ کیا ہے تعلق قائم کیا، اور اس تعلق کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے، اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اور ہمارے ہاں اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اینجل۔ اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ پری یا فرشتہ۔ ہمارے ہاں گھر میں ہماری لڑکیوں کو ہم بعض دفعہ محبت سے کیا بولتے ہیں؟ میری بیٹی پری لگ رہی ہے، میری بیٹی پری لگ رہی ہے۔ یہ پری وری کا کوئی تصور نہیں۔ پری کا عقیدہ یہ غلط عقیدہ ہے جو آپ کو سیریل سے، ڈراموں سے اور جو ہے فلاں چیزوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، پھر پریوں کا ایک تصور آپ کے بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پریاں آتی ہیں، جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے، انہونی کو ہونی کر دیتی ہے، یہ وہ سب پورا الٹ پلٹ کر کے رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ یہ تصور کہاں سے آیا؟ پریاں فرشتوں کے حوالے سے، کہ فرشتوں میں مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، مذکر تو الگ ہے لیکن اس میں جو مؤنث ہے وہی پریاں ہیں،
اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ مشرکین کے ہاں سے، کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور آج کے زمانے میں اسی کو پری کہا جانے لگا، اسی لیے پری کو، فرشتے کو، دونوں کو انگلش میں اینجل بولا جاتا ہے۔ تو یہ تصور جو آپ جملہ بولتے ہیں نا کہ پری میری بیٹی پری لگ رہی ہے، ایسی لگ رہی ہے، ویسی لگ رہی ہے، یہ غلط جملہ ہے، یہ غلط جملہ استعمال نہ کریں۔ اچھا، انسان اللہ کے لیے تو بیٹیاں بناتا ہے، لیکن اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فوراً بات ذکر کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، عرب والے کیا کرتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، پورا عرب کرتا تھا؟ یہ پورا عرب کرتا تھا؟ نہیں، عرب کے بعض قبیلے ایسا کرتے تھے، تمام لوگ نہیں کرتے۔ اگر تمام لوگ کرتے تو بیٹیاں زندہ کیسے رہتے؟ پھر شادیاں کیسے کرتے لوگ؟ سب لوگ نہیں کر رہے تھے۔ عرب کے بعض قبیلے ایسا کرتے تھے کہ وہ ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرے پر گویا کی کالک پوت دی گئی ہو، اور قوم والوں سے چھپ کر کے بھاگتے تھے کہ کہاں لے جا کر کے اپنا منہ چھپا لیں یا اپنے آپ کو مٹی میں جو ہے دھسا لیں، اور پھر اسی غصے اور اسی عالم میں وہ اپنی بیٹیوں کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، عورت پر احسان کیا، اللہ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا، تو لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جنہوں نے ایسا کام کیا۔ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں جنت کے لیے دروازہ ہیں، بیٹیاں جہنم کے لیے آڑ ہیں۔ بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھو، بیٹوں کی پیدائش پر جیسے خوشیاں مناتے ہو، ایسے ہی بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوشیاں منایا کرو۔ بیٹیاں بوجھ نہیں، بیٹیاں عذاب نہیں ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، اچھی طرح پرورش کی، اور ان کی کہیں بڑے ہونے کے بعد ان کو پڑھایا لکھایا، کہیں اچھی جگہ شادی کر دی، کن لہ سترا من النار، تو ایسی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر ایک بیٹی کے تعلق سے بھی کہا، ایک حدیث کے اندر 2 بہنوں کے اور ایک بہن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اگر یہ کام آپ اپنی بیٹی اپنی بہن کے تعلق سے کر لیتے ہیں تو یہ بیٹی یہ بہن آپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ بیٹے کے لیے کہیں بھی یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر کی کہ اتنی نعمتیں جو ہم دے رہے ہیں، انسان ناشکری کر رہا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، اگر ہم اس کے گناہ پر اس کو پکڑے نا، ہر گناہ پر، اللہ کہتے ہیں ما ترک علیہا من دابہ، زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ ہم میں سے ہر ایک گنہگار، میں بھی، آپ بھی، ہم سب، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، ہر کوئی گنہگار۔ اگر ہمارے ایک گناہ کے بدلے اللہ پکڑے، ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالے، تو اللہ رب العالمین ہمارے ایک گناہ پر پکڑ کر کے ہمیں چاہے تو مٹا دے، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر گناہوں کو وہ معاف کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو نہیں پتا چلتا کہ اس بندے نے کیا کیا ہے، اور یہ بظاہر جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے یا اندر سے کتنا جو ہے گنہگار ہے کسی کو نہیں معلوم، کہ اللہ نے پردہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جو صبح شام کے اذکار میں ہے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتی، اور مجھے جن چیزوں کا اندیشہ ہے اس کو امن میں اور اس کو سکون میں تبدیل فرما۔ اللہ نے اپنی کچھ اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نعمت نمبر 1 پانی، اللہ پانی دے کر کے انسان کو بھی زندگی دیتا ہے، جانوروں کو زندگی دیتا ہے، زمین کو زندگی دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آپ تصور کریں یہاں بیٹھے ہوئے میں بول رہا ہوں، اگر پانی ختم ہو جائے تو نہ یہ روشنی رہے گی، نہ یہ پنکھا رہے گا، نہ یہ اے سی رہے گی، نہ یہ مائک رہے گا۔ دنیا کے اندر اس وقت سارا کام جو ہو رہا ہے پانی کی وجہ سے، ساری چیزوں کا دار و مدار پانی پر، ساری چیزوں کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جل ہے تو کل ہے، جل ہی جیون ہے، زندگی کا پورا دار و مدار۔ اسی لیے سورۃ الملک کی آخری آیت میں اللہ نے کہا اگر یہ پانی جو تم پیتے ہو استعمال کرتے ہو اسے اللہ زمین کی تہوں میں لے کر کے چلا جائے تو کون تمہیں پانی لا کر کے دے گا؟ کون پانی لا کر کے دے گا؟ اسی لیے پانی کی قدر کریں، پانی کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک دوسری نعمت دودھ کی نعمت اللہ نے، دودھ کیسے نکالتا اللہ، کمال، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان جانوروں میں تمہارے لیے نصیحت، کیسے؟ بھینس، بکری اور جو ہے گائے اور جو ہے اونٹنی، جو بھی جانور کیا کرتے؟ گھاس کھاتے، اس گھاس سے 3 چیزیں بنتی ہیں، نمبر 1 گوبر، نمبر 2 خون، نمبر 3 دودھ۔ اللہ اس گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا شفاف بالکل وائٹ کلر کا دودھ نکال کر کے لا کر آپ کو دیتا ہے۔
یہ انسان چاہے تو نہیں نکال سکتا، انسان کرنا چاہے نہیں کر سکتا، لیکن آپ جو ہے یا جو بھی کسان ہے، جو بھی جانور کو چرانے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آسانی کے ساتھ اس کے تھن پر ہاتھ رکھتا ہے، وہاں سے دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ گوبر اور خون کے درمیان سے ایک خالص بالکل پیور دودھ اللہ رب العالمین نکالتا ہے، جس میں پینے والے کے لیے لذت ہوتی ہے۔ یہ دودھ کی نعمت۔ تیسری نعمت اللہ نے پھلوں کا تذکرہ کیا، خاص طور سے کھجور کا، انگور کا اور ایسی اور دیگر پھلوں کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ یہ پھل بھی آپ کے لیے انرجی کا ذریعہ ہے، اور ان پھل پر بھی ایک حد تک بہت حد تک زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور ایک تیسری نعمت جو اللہ نے یہاں ذکر کی، شہد کی نعمت۔ شہد کتنی بڑی نعمت ہے، فیہ شفاء للناس۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی مکھیوں کی بڑی تعداد اللہ ان کے دل میں بانٹ ڈالتا ہے، فلاں جگہ پھل ہے، فلاں جگہ جو ہے یہ آیا ہوا ہے، پھول آیا ہوا ہے پیڑ پر، جاؤ وہاں سے اس کا رس لو اور پھر اس کو لا کر کے ایک جگہ جمع کرو، شہد بناؤ۔ اب یہ مکھیاں پتہ ہے آپ کو، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، یہ مکھیاں جس راستے سے جاتی ہیں کتنی بھی دور چلی جائے، واپس جب آتی ہیں بالکل اسی راستے سے۔ کون ان کے دماغ میں ڈالتا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کا رب ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ راستہ جانے کا بھی یہی ہے، راستہ آنے کا بھی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک شہد کی مکھی یہاں آپ کے یہاں اس نے چھتا لگا رکھا ہے شہد کا، اور یہاں سے نکلتی ہے پھر کہیں اور کسی چھتے پر پہنچ کر کے وہاں جو ہے اس پھول کا، اس پھل کا رس وہاں لے جا کر کے لگاتی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر الگ الگ کلر کے، کوئی جو ہے یلو کلر کا ہوتا ہے، کوئی ڈارک ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے۔ اسی مکھیوں سے اللہ رب العالمین، کچھ مکھیاں چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، کچھ کہیں پیڑ پر لگاتی ہیں، کوئی کہیں گھر میں لگاتی ہیں، کہیں اور کسی جگہ لگاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب پیدا ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا بھائی کا پیٹ خراب ہے، کہا شہد استعمال کرواؤ، نہیں استعمال کروا اور بڑھ گیا، کہا ٹھیک نہیں ہوا، کہا شہد استعمال کرواؤ، پھر ٹھیک نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی تیرے بھائی کا ہاضمہ قبول نہیں کر رہا شفا، ورنہ اللہ کی بات سچی ہے کہ شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ایک اور نعمت اللہ نے ذکر کی، مال و دولت۔ کسی کو اللہ نے مال دے دیا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے جوڑا، اللہ نے فرمایا تمہاری ذات سے اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا، اور پھر اس کے ذریعے تمہاری اولاد اللہ نے بنائی، اس کے ذریعے اللہ تمہیں پوتے جیسی نعمت عطا کرتا ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ یہ ساری نعمتیں دیتا ہے، انسان کیا کرتا ہے کہ یہاں در پر، یہاں آستانے پر، یہاں مزار پر، یہاں کسی بابا کی جھوپڑی میں، یہاں کسی کے جو ہے گود میں بیٹھا ہوا ہے اور جو جا کر کے یہ وہ ساری چیزیں مانگ رہا ہے۔ اللہ تضربوا للہ الامثال، اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر اللہ والے کام جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ دوسروں کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ کچھ اور نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک نعمت کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا جب کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے، اس اللہ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے سورس اور ذرائع بتائے، اور تمہاری باڈی میں ایسی چیزیں رکھ دی کہ جن کا استعمال کر کے تم کیا کرتے ہو؟ علم حاصل کرتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کان، نمبر 2 آنکھیں، نمبر 3 دل۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتا ہے، اور دل اس کو محفوظ کرتا ہے، دل اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اور دماغ کی جگہ کہاں ہے؟ عقل جو ہوتی ہے آپ کی کہاں ہے؟ وہ دل ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہاں سب کچھ اسٹور ہو رہا ہے۔ یہ آنکھ، یہ کان اور یہ دل، یہ علم حاصل کرنے کے سب سے بڑے ذریعے ہیں۔ اللہ نے اس سے نواز دیا، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ایک اور نعمت جو اللہ نے ذکر کی کہ اللہ نے پرندے کا تذکرہ کیا۔ پرندے ہم بعض دفعہ اس کو مارتے ہیں، کھاتے ہیں، اور یہ جو آسمان میں اڑتے ہیں نا، اتنے وزنی پرندے، آپ دیکھیں کہ وہ انسانوں کو اٹھا لیں، اتنے بڑے بڑے پرندے، بکریوں کو تو اٹھا کر کے ایسے اڑتے ہیں کہ جیسے تماشا ہے، لیکن اتنا بھاری بھرکم پرندہ آسمان میں جو ہے اڑ رہا ہے، رکا ہوا، گرتا نہیں ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا پتھر آسمان میں پھینکے وہ آ جائے گا۔ یہ آسمان میں پرندوں کو روک کر کس نے رکھا ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ ایک اور نعمت اللہ نے ذکر، گھروں کی نعمت۔ ایک گھر سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، پوچھیں اس سے گھر کی نعمت کتنی بڑی ہے، جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے، جو روڈ پر سوتا ہے، جو پلیٹ فارم پر سوتا ہے، جو کہیں کسی گلی میں اور یہاں وہاں جا کر کے سوتا ہے،
اس سے آپ گھر کی نعمت اور گھر کے بارے میں پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گھر ہو رہنے کے لیے اور جس کے پاس روزی ہو اس دن کے لیے، جس کی صحت ٹھیک ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا اس کو دے دی گئی۔ یہ گھر کی نعمت ہے، آپ کے پاس گھر ہے، چھت ہے، جیسا بھی ہے، اللہ رب العالمین کا آپ شکر ادا کریں۔ ایک اور نعمت جو اللہ نے ذکر کی ہے، لباس کی نعمت۔ لباس کی نعمت، اللہ نے فرمایا ایسے ایسے لباس ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دیے ہیں کہ تم گرمی میں استعمال کرتے ہو، گرمی سے تمہیں بچاتا ہے یہ لباس، اور ایسے لباس کی سردی میں تم استعمال کرتے ہو تمہیں سردی سے بچاتا ہے۔ تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، اور کچھ ایسے لباس ہیں کہ جنگ کے میدان میں تم پہن کر جاتے ہو تو یہ لباس تمہیں جنگ کے میدان میں بھی بچاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمت۔ اللہ نے کہا انسان ان ساری نعمتوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود کیا ہے، اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اپنی 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے روکا ہے۔ نمبر 1، کوئی بھی چیز کرو انصاف کے ساتھ کرو۔ نمبر 2، آپ کوئی بھی کام کرو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کرو، آدھا ادھورا نہیں۔ نمبر 3، رشتہ داروں کا خیال۔ ہمارے یہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں یہاں وہاں سب کی مدد کر رہے ہیں، سب کی مدد کر رہے ہیں، بیت المال کو دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، اور جو ہے کسی اور غریب کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنے رشتہ دار میں ان کا بھائی، ان کی بہن یا کوئی اور رشتہ دار سسرال میں کوئی جو ہے ضرورت مند ہے پوچھتے تک نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مسجدوں کو دے رہے ہیں، مدرسوں کو دے رہے ہیں، یہاں وہاں دے رہے ہیں، دینا اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اپنے رشتہ دار زیادہ مستحق ہیں، ان کا بھی خیال کیجئے۔ 3 چیزوں سے اللہ نے منع کیا، فحش یعنی بدکاری اور ہر غلط کام، ہر جو ہے منکر کام سے، اور نمبر 3 ظلم سے۔ ان 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اور کہا ہے نیکیاں کرنے کے بعد اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو عورت دن بھر کیا کرتی ہے، دھاگا بناتی ہے، دھاگا بناتی ہے اور شام ہوتے ساتھ ہی اس دھاگے کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسی عورت کی طرح مت ہو جاؤ، پھر دن بھر محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ ایسے آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو ایسے کام مت کرو جو آپ کی نیکیوں کو برباد کریں، یعنی شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو، کفر سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور یاد رہے جو بندہ بھی اللہ پر ایمان رکھے، نیک عمل کرے، تو اللہ کہتے اس کی دنیا کی زندگی بھی ہم اچھی بنا دیں گے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنا دیں گے۔ یہ ساری نعمتیں جب اللہ نے ذکر کی نا تو کیا فرمایا، یہ نعمتیں ہم دے رہے ہیں، اور یہ نعمتیں جو تمہارے پاس آ رہی ہیں یاد رکھو یہ ختم بھی ہو جائیں گے ایک دن۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور اللہ اس سے کہیں، یہ تو ایک فیصد، ایک حصہ بھی نہیں ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا۔ جنت میں وہ ہے مالا عین رات، جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کے بارے میں کوئی انسانی دل اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں۔ یہ تو ایک ہلکا سا عکس ہے جو اللہ نے دنیا میں دیا ہوا ہے، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اب انسان اللہ کی نعمتوں پر اگر شکر ادا کرے تب تو اچھی بات ہے۔ کل سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں آیا تھا، اللہ کہتے شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو کیا ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب عذاب کیسے سخت ہے؟ مکہ والوں کا تذکرہ کیا اللہ نے آیت نمبر 112 میں، فرمایا مکہ والوں کو ہم نے بہت ساری نعمتیں دی تھی۔ ایک نعمت تو یہ کہ امن و سکون میں تھے، سکون کی زندگی گزر رہی ہے، کسی دشمن کا کوئی ڈر نہیں، اور ایک نعمت یہ کہ ہر طرف سے روزی ان کو مل رہی تھی۔ گرمی کے لیے اللہ نے ایسی جگہوں کا انتظام کر دیا تھا گرمی کے زمانے میں جہاں یہ تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں سردی ہوتی تھی، جیسے آج کل ہمارے یہاں لوگ گرمی ہوتی تو کشمیر بھاگ کر جاتے ہیں، شملہ بھاگ کر کے جاتے ہیں جو ہے سردی لینے کے لیے، اور اگر سردی ہو جائے کسی علاقے میں وہ لوگ گرم علاقے میں بھاگ کر جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں یو پی بہار میں وہاں جو ہے گرمی سردی زیادہ ہو جاتی تو لوگ بمبئی بھاگ کر آتے ہیں کہ وہاں سردی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مکہ والوں کے لیے انتظام کر رکھا تھا اور ہر طرف سے روزی آ رہی تھی۔ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا فکفرت، ان لوگوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ آپ جس طریقے سے گناہ کرتے ہیں اسی کے حساب سے آپ کو سزا بھی ملتی ہے۔ ان لوگوں نے امن و امان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ نے کیا کیا، خوف کا عذاب ڈال دیا۔ اب ہر طرف سے دشمن کا ڈر، کبھی یہاں سے کوئی دشمن، کبھی یہاں سے کوئی دشمن، اور دوسری چیز ان کو ہر طرف سے روزی مل رہی تھی، اب اللہ نے بھوک کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا کہ کھانے کے محتاج ہو گئے، دانے کے محتاج ہو گئے۔ کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ بما كانوا يصنعون، ان لوگوں نے اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا۔ تو زندگی میں جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اللہ وہ نعمت بھی چھین لے گا اور آگے آنے والی زندگی میں کیا کرے گا، نعمتوں سے محروم بھی کر دے گا۔ اچھا، اسی ضمن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایک صفات بیان کی،
اور ان کی ایک بنیادی صفت جو اس سورہ سے متعلق تھی اللہ نے، اچھا یہ صفت اللہ نے کہیں اور نہیں ذکر کی ہے، لیکن چونکہ نعمتوں والی سورہ ہے اس لیے بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ نے ذکر کی، شاکرا لینعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والے تھے، تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا کیا طریقہ ہے؟ کسی کو کوئی بات بتائیں تو کیسے بتائیں؟ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ذریعے، عمدہ اخلاق کے ذریعے، بحث کی ضرورت پڑے تو اس سے جو ہے محبت سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اور اللہ نے اس پارے کے اخیر میں کہا زندگی میں کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے لیے صبر کیجیے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کا بہترین انجام ہے، اور یہ صبر اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو صبر کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ احسان اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 14 کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو خیر اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔